شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک فقیر اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ فقیر نے اس بادشاہ کی جانب کوئی توجہ نہیں کی۔ فقیر اپنے منصب کے بھائی مالک ہوتے ہیں، فقیر فقیر ہی ہوتا ہے۔ چونکہ بادشاہ بڑی شان و شوکت والا تھا، اور بادشاہوں کے اندر اپنا ایک خمار ہوتا ہے کرسی کا، اقتدار کا۔ وہ فقیر سے ناراض ہو گیا اور کہا یہ لوگ بڑے گھٹیا ہیں، جانوروں جیسے ہیں، انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں، یہ بے ادب ہیں، غیر جو اس سے بن پڑا اس نے کہا اس فقیر کو۔ بادشاہ کا وزیر اس فقیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے، روح زمین کا ایک بادشاہ تیرے پاس آیا ہے، تو نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی سلام نہیں کیا، اس سے ملا نہیں، استقبال نہیں کیا۔ فقیر نے بڑی خوبصورت بات اس وزیر کو کہی۔ اصل میں یہ وزیر بڑا بادشاہوں کو اٹھاتے ہیں نا، عالی جان اور بادشاہ سلامت، ان کے ذہن سے یہ بات نکلنے ہی نہیں دیتے۔ مگر فقیر کے جملے حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ فقیر نے جو بات کہی اس وزیر کو، فرمایا اس فقیر نے کہا اس بادشاہ کو جا کے کہہ دے خدمت کی امید ان سے رکھ جو تجھ سے انعام و اکرام کی امید رکھتے ہیں، ان سے خدمت کی امید رکھ جنہوں نے تجھ سے کچھ لینا ہو۔ بادشاہ کا کام تو عوام الناس کی خدمت کرنا ہے، نہ کہ عوام الناس کا کام کہ وہ بادشاہوں کی خدمت کریں۔ کہا تو بادشاہ بنا، یہ تیری ذمہ داری تھی کہ تو لوگوں کی خدمت کرتا، نہ کہ یہ توقع رکھے بیٹھا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھیڑ چرانے والا ہوتا ہے، جو چرواہا ہوتا ہے، بھیڑ اور بکریاں چراوے کی حفاظت نہیں کرتی جی، چرواہا رکھا ہی اس لیے جاتا ہے وہ ان بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرے۔ کہا تو تجھے بادشاہ اس لیے تھوڑا ہی بنایا ہے کہ قوم تیری خدمت کرے؟ اس لیے نہیں بنایا، اس لیے بنایا ہے کہ تو لوگوں کی چوکیدارا کر۔ کہا تو فقیر کا چوکیدار تو ہے، اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تیری تابع داری کریں تو کہا پہلے تو لوگوں کی خدمت کر۔ یہ باتیں جب اس وزیر نے بادشاہ کو جا کے بتائی، وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا فقیر تو نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ فقیر کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کوئی نصیحت کر دے مجھے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ فرمایا نصیحت یہ ہے جب قبر میں اور تو ہم دونوں جب اکٹھے جائیں گے، قبر ایک جیسی ہی ملے گی، قبر کا کوئی فرق کچھ نہیں ملے گا۔ آج یہ تیرے پاس دنیا ہے، کچھ کما لے، یہ بادشاہی آنی جانی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ جب تمہیں کوئی منصب اور عہدہ دے نا، تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، حتی الامکان اس کے ساتھ انصاف کرو، نا انصافی نہ کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اور عہدہ لے کر لالچ بھی نہ کرو، صرف مقصد ہو مخلوق خدا کی خدمت، اور اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہوتی ہے۔ تو میں اللہ کے کنبے کی خدمت اس لیے کر کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہو جائے۔